اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی مجہول اور نائب فاعل کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو پیسو وائس جسے ہم نے فعل مجہول کہا، اس میں آج ہم آبجیکٹ کے بارے میں جانیں گے۔ ہم نے کل یہ جان لیا کہ یہ جو پیسو وائس ہوتی ہے، اس میں فاعل جسے ہم سبجیکٹ یا ڈوئر کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہاں سے اپنے لیسنز کا باقاعدہ آغاز کیا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن، اور ہم نے کہا کہ عربی میں ہر فعل فی نفسی ہی ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی a verb is a sentence in itself۔ جیسے ہم نے دیکھا نصر کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے مدد کی، ہی ہیلپ۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ جو ہی ہے یا اس جو ہے، یہ ضمیر جو اس میں ہے پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر ہم نے اپنے لیسنز کا آغاز کیا۔ فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ پھر مونس میں فعلت، فعلتا، فعلنا، بالکل اسی کے پیرلل۔ اور پھر فعلنا سے ہم نے دیکھا کہ لام کلمہ جو ہے مسلسل ساکن ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں مخاطب کے لیے ہم نے پڑھا تا تما تم، مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے تے تما تن، اور پھر متکلم کی طرف ہم آئے فعلتو اور فعلنا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بعد ہم نے ضمائر کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے ضمائر متصلہ پہلے سیکھی اور پھر ہم نے ضمائر منفصلہ سیکھی۔ ضمائر منفصلہ پرسنل پروناؤنز ہوتی ہیں۔ تھرڈ پرسن کے لیے مذکر میں ہمارے پاس ہے ہوا، ہما، ہم، مونس میں ہیا، ہما، ہن، اور مخاطب میں انت، انتما، انتم مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے انت، انتما، انتن، اور پھر متکلم میں انا اور نحن۔ ضمائر منفصلہ کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ یا تو یہ لکھی ہوتی ہے یا یہ پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم نے ابھی فعل ماضی کی جو گردان دیکھی، اس میں ہم نے کہا کہ یہ ساری ضمائر پوشیدہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم نے ان کو فاعلی ضمائر یا رفعی ضمائر کہا، کیونکہ یہ فاعل کو ریپلیس کرتی ہے یا فاعل کے بارے میں بتاتی ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ رفعی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ سیکھی، جو کہ پوزیشن یعنی ملکیت دکھاتی ہے یا آبجیکٹ یعنی مفعول کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس میں ہم نے مذکر میں کیا دیکھا؟ ہو، ہما، ہم، غائب کے لیے۔ مونس میں ہم نے دیکھا ہا، ہما، ہن، اور پھر مخاطب میں کا، کما، کم، اور کی، کما، کن، پھر متکلم میں یہ اور نہ۔ ہم نے اس میں یہ بات کی کہ یہ سفکس ہوتی ہے، یہ اینڈ میں آتی ہے، یہ اٹیچڈ ہوتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، اور حرف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہے یہ پوشیدہ نہیں ہوتی، یہ جب بھی ہوتی ہے ظاہراً لکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سے ہم نے مجہول سیکھنا شروع کیا۔ مجہول میں ہم نے پڑھا کہ اس میں فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ مفعول اس میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی مفعول لکھا ہوگا، بائی نیم مینشن ہوگا، اور جب وہ ہڈن ہوگا وہ بھی ضمائر منفصلہ کی صورت میں ہوگا، جسے کہ ہم ابھی انشاءاللہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ایک پرانا لیسن دہراتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جانا کہ اسم کی علامات کیا ہے، یعنی what are the indicators of noun۔ اسم کو پہچاننے کی دو موٹی علامات کیا ہے؟ شروع میں ال کا ہونا اور آخر میں تنوین کا ہونا یا گولتا کا ہونا۔ پھر ہم نے اسی سلسلے میں یہ بات کی کہ اسم کی پہچان دراصل آخر سے ہوتی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ایک ٹاپک سٹیٹس آف ناؤن میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ آخری حرف پر لگنے والی حرکت کو حرکتی اعراب کہتے ہیں،
اعراب کیا ہوتا ہے؟ عربی بنانا۔ اسی سے ہم نے دیکھا کہ جس اسم کے آخر پر دو پیش یا پیش ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ رفعی پوزیشن میں ہے، جس اسم کے آخر میں دو زبر یا زبر ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ نسبی پوزیشن میں ہے، اور جس اسم کے آخر میں زیر یا دو زیر ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ جری پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یعنی اسم کے تین سٹیٹس ہوتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ جیسے یہاں دیکھیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، آگے کیا ہے؟ اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ فی الحال یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مرفوع ہے، یعنی لفظ اللہ یہاں پہ رفعی پوزیشن میں ہے۔ یہاں دیکھیں ان اللہ، تو یہاں پہ لفظ اللہ نسبی حالت میں ہے، اور یہاں دیکھیں رسول اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ جری حالت میں ہے۔ یہاں پہ بھی ترجمہ اللہ، یہاں پہ بھی ترجمہ اللہ، اور یہاں پہ بھی ترجمہ اللہ۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پہ لفظ اللہ رفعی پوزیشن میں ہے، یہاں نسبی پوزیشن میں ہے، اور یہاں پہ جری پوزیشن میں ہے۔ دوسری مثال کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اور رسول یہ دونوں مرفوع ہے۔ ان محمدن، محمدن کس پوزیشن میں ہے؟ یہ نسبی پوزیشن میں ہے۔ علی محمدن، یہ محمدن کس پوزیشن میں ہے؟ یہ جری پوزیشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا کہ جو انٹرانزیٹیو ورب ہوتا ہے جسے ہم فعل لازم کہتے ہیں، اس کے دو ہی جز ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو یہ کام کرتا ہے، یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ مفعول بھی ایک اسم ہوتا ہے جس پر کہ اس کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فعل متعدی کے تین پارٹس کیا گنے ہم نے؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل تو ورب ہے، فاعل اور مفعول دونوں اسما ہیں جو کہ یا تو ظاہر ہوتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ اگر فاعل اور مفعول دونوں اسما ہیں اور دونوں کی پروبیبلٹی ہے کہ یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوں گے یا ظاہر ہوں گے، تو چار پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ لیکن ہم نے یاد کیا رکھنا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اب دیکھیے اس گریڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے رائٹ سائڈ میں ہمارے پاس فاعل اور لیفٹ سائڈ میں ہمارے پاس مفعول۔ تو دیکھیں، یا تو فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول ظاہر ہوگا، یا دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے، یا دونوں ظاہر ہوں گے، یا فاعل ظاہر ہوگا لیکن مفعول ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ اب آئیے اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مثال میں دیکھیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، یعنی یہ فعل ہے، آگے اللہ ہے تو اللہ کیا ہے؟ فاعل۔ اللہ نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ تو یہاں پہ فاعل بھی مذکور ہے یعنی ظاہر ہے، اور مفعول بھی مذکور ہے۔ اب یہاں دیکھیں، خلق الانسان، خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو۔ یہاں پہ جو فاعل ہے وہ مینشن نہیں ہے، وہ ہڈن ہے۔ کس فارم میں؟ ہوا کی صورت میں۔ یعنی ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ تو ہم نے دیکھا اس میں فاعل جو ہے چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، یعنی اس میں فاعل مستتر ہے ضمیر کی صورت میں اور مفعول مینشنڈ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، نصرہ اللہ، تو اللہ اس میں فاعل ہے، اللہ نے مدد کی اس کی، تو یہاں پہ مفعول جو ہے ضمیر کی صورت میں ہے۔ اب اس آخری مثال کو دیکھیں، خلقتا ہو، آپ نے پیدا کیا اسے، تو یہاں پہ آپ جو ہے اس میں مستتر ہے، یعنی انت کی ضمیر پوشیدہ ہے، اور مفعول بھی یہاں ضمیر کی صورت میں ہے۔
مزید نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ہوتا ہے اس وقت یا تو سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 لگتا ہے، یعنی اس ٹائم یا تو صرف آپ کو فعل ملے گا یا فعلت ملے گا۔ جب بھی فاعل ظاہر ہوتا ہے اس وقت پہلا سیگا یا چوتھا سیگا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے پیسو وائس یعنی فعل مجہول میں کیا دیکھا کہ یہاں پہ فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ فعل مجہول ایک ایسا فعل ہے جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا یا اس کا ذکر ضروری نہیں ہوتا یا مناسب نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے کچھ وجوہات اس میں دیکھی۔ پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ فاعل پتہ ہی نہیں کام کس نے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ فاعل اتنا کامن ہے کہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ تو ہے کام کس نے کیا لیکن بتانا نہیں چاہتے یا اس کو مخفی کرنے سے کلام میں خوبصورتی آتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو فعل مجہول ہوتا ہے چونکہ اس میں زیادہ سگنیفیکنس آبجیکٹ کی ہوتی ہے، مفعول کی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ صرف متعدی افعال سے بنتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا کہ یہ مفعول جو ہوتا ہے اس پر ہی فعل کی نسبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بنانے کے قاعدے میں کیا پڑھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی معلوم میں عین کلمہ زبر بھی آتا ہے، زیر بھی لے لیتا ہے اور پیش بھی لے لیتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا خلقہ، سمعہ اور کرما۔ جبکہ ہم نے کل یہ جانا کہ جو مجہول ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ پہلے پیش اور آخر سے پہلے زیر، پہلے پیش آخر سے پہلے زیر، یعنی چاہے اس کا معلوم یا معروف زبر سے ہو، زیر سے ہو یا پیش سے ہو، اس کے مجہول میں عین کلمہ زیر ہی لے لے گا۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ خلقہ سے کیا بنے گا؟ خلقہ، سمعہ سے کیا بنے گا؟ سمعہ، اور کرما سے کرما۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلا کلمہ پیش لے لیتا ہے اور عین کلمہ زیر لے لیتا ہے۔ اس کو مزید ہم نے ایسے بھی یاد رکھا کہ پہلے پر پیش اور آخر سے پہلے کو زیر کرنا ہے اور آخری حرف جیسا ہے ویسے ہی رہنے دینا ہے، یعنی اس کو ہم نے فلو میں کیا کہا؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں اور آخری حرف سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، یعنی اس کو لازماً زیر کر دینا ہے۔ کل کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسے فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی شعار بنو۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن اور جب پڑھا جائے قرآن، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ اور پیدا کیا گیا انسان کو، ضعیفہ کمزور، قُتِلَ مارے گئے، اصحاب الاخدود کھندق والے، یا ایھا الناس اے لوگو، ضرب بیان کی گئی، مثل مثال۔ اور پھر ہم نے سورہ نمبر 88 کی مسلسل کچھ آیات دیکھی، جیسے افلا پس کیا نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الی الابل اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کیسے انہیں بنایا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کہ کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کہ کیسے گاڑ دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیف سطحت کہ اسے کیسے ہموار کیا گیا۔ تو اس میں مزید ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ابل جو ہے
اسے عرب مونس مانتا ہے، سما کو عرب مونس مانتے ہیں، جبال کو عرب مونس مانتے ہیں، ارض کو عرب مونس مانتے ہیں۔ مزید یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ تھی کہ یہ کون سا سیگا آیا؟ سیگا نمبر 4، کیونکہ یہاں پہ مفعول جو ہے وہ ظاہر ہے۔ پیدا کیا گیا کس کو؟ ابل کو۔ بلند کیے گیا کس کو؟ آسمان کو۔ گاڑ دیا گیا کس کو؟ جبال کو۔ سطحت ہموار کیے گئے کس کو؟ زمین کو۔ یعنی ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہاں پر مفعول ظاہر ہے تو اس میں کون سا سیگا لگا؟ سیگا نمبر 4، اور وہ مونس ہے۔ مزید ہم نے اس میں اور ایک بات یہ جانی تھی کہ ابل کا جو جنرل میننگ ہے وہ اونٹوں سے کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اور ایک معنی رین کلاؤڈ یعنی بارش سے لدے ہوئے بادل میننگ لیا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک بار ہم اس کو کمپیئر کر کے یہ جانیں گے کہ اس میں جو مفعول ہے وہ کس پلیس پر ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ کیونکہ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ فعل مجہول میں فاعل کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں پر صرف مفعول ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے جو فعل معروف ہوتا ہے جسے ہم نے ایکٹیو وائس کہا، جس میں امپورٹنٹ رول کس کا ہے؟ فاعل کا ہے، جو کہ یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہری پوزیشن میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اور مفعول جو اس میں ہوگا یعنی متعدی افعال میں، وہ بھی یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہری صورت میں ہوگا، اور یہ منصوب ہوگا۔ تو دیکھیں جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، تو اس میں فاعل موجود نہیں لیکن مستتر ہے۔ خلق اس نے پیدا کیا، یعنی ہم کہتے ہیں اس میں فاعل موجود ہے ہوا کی صورت میں، اور انسان کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ تو دیکھیں فاعل مرفوع ہے یعنی رفعی پوزیشن میں ہے، مفعول منصوب ہے، زبر کے ساتھ ہے۔ اب یہاں اور ایک مثال دیکھیں، خلق اللہ، یہاں پر فاعل مذکور ہے، پہلی کیس میں ضمیر کی فارم میں ہڈن تھا، یہاں پہ ویوڈ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض۔ اس کے برعکس اب دیکھیں اس مثال کو، یہ ہے ہمارے پاس فعل مجہول، یہاں پہ تھا خلقہ، یہاں پہ ہے خلقہ۔ خلقہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اسے پیدا کیا گیا۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اسے پیدا کیا۔ آگے لیکن کیا ہے؟ مینشنڈ ہے کہ کسے پیدا کیا گیا، یعنی یہ مفعول ہے مفعول، لیکن کام ایسا کرتا ہے جیسے کہ فاعل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نام ہے، ایک عام نام ہے کہ ہم اسے نائب فاعل کہتے ہیں، اور اس کی اعرابی صورت فاعل سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں دیکھیں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، لفظ اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اس کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ رفعی حالت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں خلق الانسان، تو انسانو کس پوزیشن پہ ہے؟ یہ بھی مرفوع ہے۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ فاعل ہے؟ فاعل تو نہیں ہے، لیکن فاعل سے ملتا جلتا ہے۔ اعرابی پوزیشن میں یہ بالکل فاعل جیسا ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے مجہول ہے تو لہٰذا ہم اسے کیا کہیں گے؟ نائب فاعل، فاعل نہیں نائب فاعل۔ اب اس مثال کو دیکھیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، تو خلقہ میں فاعل ضمیر کی صورت میں پوشیدہ ہے، اور انسان کیا ہے؟ مفعول، اور یہ نسبی پوزیشن میں ہے، من الگ لوتھڑے سے۔ اب اسی کے پیرل دیکھیں، خلقہ آگے کیا ہے؟ انسانو، تو انسان ہے، لگتا یہ فاعل ہے لیکن ہے کیا؟ مفعول۔ کس نے بولا؟ فعل سے پتا چلا، فعل کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، مجہول میں تو فاعل نہیں ہوتا، پھر یہ کون ہے؟ اسے ہم نائب فاعل کہتے ہیں۔ نائب فاعل یہ بالکل فاعل جیسا ہوتا ہے،
جیسے یہاں دیکھیں اللہ، اسی طرح انسان، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، من سے، اجل، جلدی. تو اس کا پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا جلد باز. تو ہم نے اس سلائیڈ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو معروف فعل ہوتا ہے، یعنی جو فعل معروف ہوتا ہے، اس میں جیسی پلیس فاعل کو ملتی ہے ویسی ہی پلیس یہاں پہ مفعول کو ملتی ہے، جسے کہ پھر ہم نائب فاعل کہتے ہیں. یعنی جب فاعل نہیں ہوتا تو اس کا نائب آ جاتا ہے، نائب فاعل، جو کہ اسی اعرابی پوزیشن پر ہوتا ہے جس پوزیشن پر فاعل ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کے آگے آپ نے یہاں پہ پھر سے اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی نائب فاعل ہوگا یا تو یہ ظاہر ہوگا یا اسے بھی ہم مستتر طور پر ضمائر منفصلہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی جس طرح یہاں پر فاعل چھپا ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، اسی طرح انہی ضمائر میں مفعول پوشیدہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم صرف خلقہ لیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا، یعنی ہی کریٹڈ. اور اگر ہم خالی خلقہ لیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے پیدا کیا گیا، یعنی ہی واز کریٹڈ. یعنی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی پھر ہوا کی ضمیر پوشیدہ مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کو ہم نے دیکھا. جیسے یہ دیکھے خلقہ، اس نے پیدا کیا، یہاں سے ہم نے شروع کیا، خلقہ، خلقہ، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقتے، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب ہم نے ترجمہ کیا، ہم نے کیا کہا؟ اس نے پیدا کیا، یعنی اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. ان دو نے پیدا کیا، ہما کی ضمیر پوشیدہ ہے. ان سب نے پیدا کیا، ہم کی ضمیر پوشیدہ ہے. اس نے پیدا کیا، اس مونس نے پیدا کیا، یعنی ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اسی طرح ان دو عورتوں نے پیدا کیا تو ہما کی ضمیر پوشیدہ ہے. اسی طرح اس میں ہن کی ضمیر پوشیدہ ہے. اور پھر یہاں پر بھی ہم نے دیکھا انت، انتما، انتم کی ضمیر پوشیدہ ہے. اور یہاں پہ انت، انتما، انتن کی ضمیر پوشیدہ ہے. اور اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور اس میں نحن کی ضمیر پوشیدہ ہے. جیسے دیکھیں نصر تو، میں نے مدد کی، یعنی میں، انا اس میں پوشیدہ ہے. مزید ہم نے اس میں یہ بھی نوٹ کر لیا کہ جب بھی فاعل مذکور ہوگا تو صرف اس سے مدد لی جائے گی اور اس سے مدد لی جائے گی. یعنی جب بھی ہم کہیں گے کہ نام مینشنڈ ہے، وہ چاہے ایک کا ہو یا ایک سے زیادہ کا ہو. مذکر کے لیے ہم یہ فعل یوز کریں گے اور مونس کے لیے ہم یہ والا فعل استعمال کریں گے. یعنی مذکر کے لیے ہم فعل کہیں گے جب اس کا نام مینشنڈ ہو، اور مونس کے لیے فعلت جب اس کا نام مینشنڈ ہو. اب دیکھیے اسی پیٹرن پر جب ہم دیکھیں گے کہ خلقہ سے کیا بن گیا؟ خلقہ. اب اگر اس گردان کو ہمیں مکمل کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ خلقہ، خلقہ، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقت، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. اور پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ جیسے نصرہ کو دیکھ لیجئے، نصرہ سے بنا نصرہ، 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 نصرو. یہاں پہ ترجمہ ہوگا ہوا کے ساتھ، یعنی اسے مدد کی گئی، ان دو کو مدد کی گئی، ان سب کو مدد کی گئی، اسے مدد کی گئی، ان دو کو مدد کی گئی، ان سب کو مدد کی گئی. تمہیں مدد کی گئی، تم دو کو مدد کی گئی، تم سب کو مدد کی گئی. تو ایک عورت کو مدد کی گئی، تم دو کی مدد کی گئی، تم سب کی مدد کی گئی.
میری مدد کی گئی، ہماری مدد کی گئی. تو ہم نے دیکھا بالکل پیرلل. اس میں بھی ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہے؟ ڈیفالٹ سٹیٹ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اس فارم میں چاہے معلوم ملے یا مجہول ملے، اس میں ہم کہیں گے فاعل اس صورت میں اور مفعول اس صورت میں پوشیدہ ہوتا ہے، ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور ضمیر منفصلہ کی صورت میں ہوتا ہے. اب آئیے تھوڑی سی مشق کرتے ہیں اس پر. تو فعل ماضی مجہول، جس میں کہ فاعل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ سب سے سگنیفیکنٹ پارٹ کس کا ہے؟ مفعول کا، جسے کہ اب ہم نے ایک نیا نام دیا، نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ فاعل نہیں، مفعول ہے. اور دیکھ لیجئے ہم نے آج یہ بات بھی کی کہ جب نائب فاعل ہوتا ہے یا تو یہ پھر ظاہر ہوگا یا ضمیر کی صورت میں ہوگا. جب بھی یہ ظاہر ہوگا، یعنی جب بھی نائب فاعل ظاہر ہوگا، اس وقت فعل یا تو سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 سے لیا جائے گا، یعنی یا تو فعلا یا فعلت. اور پھر ڈیفالٹ، یعنی جب ہم 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ کو مجہول کر دیں گے تو اس میں ضمیر کی صورت میں ترجمہ کریں گے اسے، یعنی کبھی ہی سے، کبھی شی سے، اور کبھی اٹ سے. جیسے یہاں دیکھیں کتبہ، کتبہ کا ترجمہ اسے لکھا گیا، خلقہ اسے پیدا کیا گیا، قتلہ اسے مارا گیا، ضربہ اسے بیان کیا گیا، قرئ اسے پڑھا گیا، خلقت اسے پیدا کیا گیا. تو دیکھیں یہ سیگا نمبر 1 تھے اوپر والے، اور یہ سیگا نمبر 4 ہے، یعنی یہ فیمینائن کے لیے استعمال ہوگا. خلقت اسے پیدا کیا گیا، رفعت اسے بلند کیا گیا، نصبت اسے گاڑ دیا گیا، سطحت اسے پھیلایا گیا، جمعہ اسے جمع کیا گیا، ذکرہ اسے یاد کیا گیا، تلیت اس کا ذکر کیا گیا، اس کی تلاوت کی گئی. مزید آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتبہ جو ہے واحد کے لیے بھی استعمال ہوگا اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا جب نائب فاعل مذکور ہوگا. یعنی ہم کہیں گے کتبہ لکھا گیا یا لکھے گئے، خلقہ پیدا کیا گیا یا پیدا کیے گئے. وہ ڈٹرمائن کرے گا کہ اس کے سامنے مفعول جو ہے جسے ہم نے نائب فاعل کہا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، یعنی وہ واحد ہے یا جمع ہے. تو دیکھیں اس کے انگلش ایکویلنٹس پھر کیا بنیں گے. جیسے کتبہ کا واز پرسکرائبڈ یا ور پرسکرائبڈ، اسی طرح خلقہ کا واز کریٹڈ یا ور کریٹڈ، قتلہ کا واز پیرشڈ اور ور پیرشڈ، اسی طرح ضربہ کا واز illustrated یا ور illustrated، قرئ کا واز recited یا ور recited، خلقت واز formed یا ور formed. اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ فیمینائن کے لیے ہوگا، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اور وہ چاہے اصلی مؤنث ہو یا سمائی مؤنث ہو. اسی طرح یہاں دیکھیں رفعت واز lifted اور raised، رفعت were lifted اور raised، نصبت was fixed اور raised high، were fixed اور raised high، سطحت was spread out یا were spread out، جمعہ was joined together، جمعہ were joined together، ذکرہ was mentioned، ذکرہ were mentioned. اسی طرح تلیت was rehearsed اور were rehearsed. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آج فاعل کو نائب فاعل کے پیرلل دیکھا. فاعل چونکہ مجہول میں موجود نہیں ہوتا، اس کی جگہ لے لیتا ہے مفعول، جسے کہ ہم پھر کہتے ہیں
نائب فائل. یہ نائب فائل کیا ہوتا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہی ہوتا ہے جسے ہم نے ڈن ٹو کہا. اب دیکھیں سورہ نمبر 70 کی آیت 18 میں اور جمع اس نے جمع کیا، پس او پھر سمیٹ کر رکھا. جمع اس نے جمع کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہے. اب یہاں پھر سے دیکھیں اور ایک مثال میں الذی جس نے، جمع کیا، اس نے جمع کیا، الذی جمع جس نے جمع کیا. کیا جمع کیا؟ مالن مال جمع کیا. وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا. تو یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا وجمع اور اس نے جمع کیا، فاوعى اور پھر سمیٹ کر رکھا. یہاں پر مینشن تھا کہ الذی جمع مالن جس نے جمع کیا مال، وعددہ اور اسے سمیٹ کر رکھا. آپ یہاں دیکھیں سورہ نمبر 75 کی آیت 9 میں اور جمعہ، یہاں ترجمہ کریں گے اسے جمع کیا گیا، لیکن آگے کیا ہے؟ شمس والقمر، وجمع الشمس جمع کیا جائے گا، شمس والقمر. شمس اور قمر کیا ہے؟ یہ نائب فائل ہے. نائب فائل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فائل جیسے ہیں، ان میں رفعی پوزیشن ہے. وجمع الشمس والقمر اور جمع کیے جائیں گے سورج اور چاند. تو مزید ہم نے نوٹ کر لیا کہ یہاں پہ دو نائب فائل ہیں لیکن سیگا نمبر ایک ہی استعمال ہوا. تو ہم نے یہ کلیئر کر لیا کہ جب بھی فائل مذکور ہوتا ہے معلوم میں یا نائب فائل مذکور ہوتا ہے کس میں؟ مجہول میں، تو اس وقت یا تو سیگا نمبر 1 لیتے ہیں یا سیگا نمبر 4. اب یہاں دیکھیں سورہ نمبر 33 کی آیت 21 میں ذکر اللہ، ذکر اس نے ذکر کیا، اللہ کو، کثیرہ بہت زیادہ. تو یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا ذکر اس نے یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ، اور اس نے ذکر کیا اللہ کو بہت زیادہ. اب یہاں دیکھیں ذکر اس نے ذکر کیا اسم ربی اپنے رب کے نام کو، اور اس نے اپنے رب کے نام کو. تو یہاں پر بھی ہم نے ترجمہ کیا اس نے یاد کیا اپنے رب کو، فصلا پھر نماز پڑھی. اب یہاں دیکھیں الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ ذکر اسے یاد کیا گیا، آگے کیا ہے؟ اللہ. یہ کون ہے؟ یہ لگتا فائل ہے لیکن چونکہ یہ مجہول ہے تو یہ نائب فائل ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد. الذین اذا ذکر اللہ وہ لوگ جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں. اسی طرح سورہ نمبر 8 کی آیت 2 میں دیکھیں انما در حقیقت المؤمنون مومنین الذین جو اذا جب ذکر اللہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. تو کون کرتا ہے؟ مینشن نہیں ہے لیکن بالکل فائل جیسا یہاں پہ موجود ہے. یاد کیا جاتا ہے اللہ کو. وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم کانپتے ہیں ان کے دل، ڈرتے ہیں ان کے دل، دہل جاتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات. تو یہاں دیکھیں یہ کون ہے؟ نائب فائل. اسی لیے چونکہ آیات مؤنث ہے تو یہ سیگا نمبر 4 آ گیا. تلیت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات، زادتہم بڑھایا جاتا ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، ایمانن ان کے ایمان میں، وعلا اور پر ربہم
اپنے رب کے یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل مجہول کو مزید ایکسپلور کیا، یعنی جس کو کل سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اسے پیسیو وائس کہتے ہیں۔ اس کے روٹ ورڈ جیم، ہا اور لام ہوتے ہیں، جس میں کہ فاعل غیر موجود ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف متعدی افعال یعنی ٹرانزٹیو ورب سے بنتا ہے، اور اس کے دو ہی کمپوننٹس بنتے ہیں پھر، ورب اور آبجیکٹ، کیونکہ سبجیکٹ یا ڈوئر کی یہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ اور ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ مفعول ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اعرابی پوزیشن میں کس کے جیسا ہوتا ہے؟ فاعل کے جیسا، تو لہٰذا ہم نے اسے کیا کہا؟ نائب فاعل، جو دراصل مفعول ہوتا ہے۔ اور اس کے بنانے کے قاعدے کو ہم نے کیا دیکھا؟ پہلے حرف پر پیش اور آخر سے پہلے زیر۔ مزید ہم نے اس میں یہ بات کی کہ سیگا نمبر 1 اور سیگا نمبر 4 تب استعمال ہوگا جب کہ نائب فاعل مذکور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔